بسم اللہ سورہ آراف سے ایک آیت پیش نظر ہے میرے. ذات واجب نے، خدا مطلق نے، معبود لم یزل نے منظر نگاری کی ہے اس وقت کی کہ جب آراف کے سامنے جنتی اور جہنمیوں کی تقسیم ہو چکی ہوگی، لیکن ابھی اہل بہشت جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، جہنمی بھی ابھی جہنم نہیں پہنچے ہوں گے. تو اس وقت کیا ہوگا؟ گھبراہٹ تو نہیں ہے نا کسی کو؟ فرمایا وَنَادَى اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة سلام عليكم ولم يدخلوها وهم يطمعون فلما صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم ما أغنى عنكم جمعكم ولا ما كنتم تستكبرون هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. فرمایا جنت والے جہنم والوں کو پکار کے کہیں گے ظہیر بھائی کا ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو حق نکلا. ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا تو میں شیخ صدر صاحب پہلے پورا ترجمہ یہ 8 آیتیں پڑھی تھی میں نے اکٹھی. پہلے ترجمہ کر لیتا ہوں پھر واپس آ کے اس پر 2 باتیں. حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، اور تم سے جو رب نے وعدہ کیا تھا کیا تم نے بھی اسے حق پایا؟ قالوا نعم، وہ کہے کہ ہاں ہم نے بھی حق پایا. فأذن مؤذن بینہم، تمام شیعہ سنی دوست لکھنا لوح دل پر، سورہ آراف ہے، طبیعت میں جستجو ہو قرآن ممبر پہ منگایا جا سکتا ہے. فأذن مؤذن بینہم، وہاں ایک مؤذن اذان دے گا. ہم نے ڈاکٹر سلمان آج تک اذان اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول یہی سنی ہے نا، لیکن قیامت کے دن جو اذان ظہیر بھائی قرآن بتا رہا ہے وہ اور ہے. سر اٹھانا. فأذن مؤذن بینہم، ان کے درمیان کھڑے ہو کے ایک مؤذن اذان دے گا. کیا؟
اللعنۃ اللہ علی الظالمین، لعنت ہے اللہ کی ظالمین پر۔ جو کیا اذان دے گا؟ سورہ اعراف ہے، پڑھ لو یا قرآن لے آؤ دکھاؤں۔ اللعنۃ اللہ علی الظالمین، لعنت ہے اللہ کی ظالمین پر۔ اور وقار نقوی، کون سے ظالم؟ جنہوں نے کسی کی زمین دبا لی ان پر نہیں ہیں، یہ بھی ظالم، پر ان پہ نہیں ہو رہی۔ جنہوں نے کسی کے مکان پہ قبضہ کر لیا اس پر نہیں، ظلم یہ بھی ہے، مگر لعنت ان پہ بھی نہیں ہو رہی۔ کس پہ ہو رہی ہیں؟ یہ بھی اگلی آیت بتا رہی ہے۔ لعنت اللہ علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، لعنت ہے اللہ کی ان ظالموں پر جو اللہ کی سبیل سے بھٹکاتے رہے۔ اور فرما ہاں ارادے پچھلا محلہ ٹھیک جیو۔ لعنت اللہ علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ، ان ظالمین پر لعنت جو اللہ کی سبیل سے بھٹکاتے رہے، صرف بھٹکاتے نہیں رہے، کچھ اور بھی کرتے رہے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کی سبیل میں نقص ڈھونڈتے رہے۔ اس میں کمی تلاش کرتے رہے، اس میں کجی تلاش کرتے رہے۔ سردار صاحب لوگ کہتے ہیں قرآن صامت ہے، گنگا ہے، قرآن سے بڑا بولنے والا میں نے دیکھا ہی نہیں، بشرطے کہ سائیں جی کوئی اس کی بولی سمجھنے والا ہو۔ ہاں وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کی سبیل میں کمی، کجی، نقص تلاش کرتے رہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور آخرت سے بھی کفر کرتے رہے۔ اللہ فرماتا ہے اس وقت منظر کیا ہوگا؟ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، دونوں کے درمیان حجاب ہوگا، جنتیوں جہنمیوں کے درمیان حجاب ہوگا۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور اعراف پہ کچھ مرد ہوں گے، نہیں میں شکوہ تو نہیں کرتا، یقیناً میرے سامنے ان کی توجہ دوسری طرف تھی۔ رجل کی جمع ہے رجال، علی الاعراف رجال، مرد ہوں گے جن کی نشانی وقار نقوی مرد ہونا ہے۔ جو جن کی نشانی ہے مرد ہونا، نہیں 8-10 میرے سامنے ایسے ہیں جو حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر سلمان کو کیا ہو گیا ہے، کہ داد دینے والے کو کیا ہو گیا ہے، کہ ان میں بھونچال کیوں آ گیا ہے۔ بھائی اعراف پہ مرد ہوں گے تو اس میں نعرے کیسے؟ بھائی نعرے ایسے کہ انہیں کچھ یاد آ رہا ہے۔
کیونکہ کبھی میدان خیبر میں تیرے نبی نے کہا تھا لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا. کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، عظیم مرد. اللہ ہاں جو سمجھ گئے میرے دوست؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ تو مثلاً دور کیوں بیٹھ گئے ہو؟ وہ مرد ہوں گے جو آراف پہ. آ جاؤ بڑی جگہ پڑی آگے. مرد ہوں گے کہاں پہ؟ آراف پر. رسول کی حدیث ہے کہ مشک کا ایک ٹیلا ہے سبحان اللہ جنت اور جہنم کے درمیان، وہ آراف ہے. اس پہ کچھ مرد ہوں گے. کیسے؟ یعرفون کلا بسیماہم، جو پوری محشر کی مخلوق کو پیشانیوں سے پہچانتے ہوں گے. کتنے با کمال ہیں یہ. یعرفون کلن، کل مخلوق کو بسیماہم، پیشانیوں سے پہچانتے ہوں گے کہ کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے، کہاں سے آیا ہے. اللہ اکبر. فنادوا اصحاب الجنت سلام علیکم ولم یدخلوها وهم یطمعون. اللہ فرماتے ہیں اس وقت جو جنتی لوگ ہیں ابھی لم یدخلوها، ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، وهم یطمعون، طمع ہوگی دل میں کہ جنت جائیں، لیکن دل میں خود بد ہو رہی ہوگی. اللہ جانے کیا ہوتا ہے، کیونکہ آج للہ الواحد القہار کے نقارے پٹ رہے ہیں. پتہ نہیں اس کے غضب کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں اس وقت جو وہ آراف والے ہیں وہ ان سے پکار کر کہیں گے سلام علیکم. گھبراتے کیوں ہو، سلامتی ہے تم پر. گواہٹ کی ضرورت نہیں، تم پر سلامتی ہے. فلما صرفت ابصارہم تلقاء اصحاب النار، پھر ان کی نگاہیں پھیر دی جائیں گی ان جنتی لوگوں کی ناریوں کی طرف. جو ہی ان کے چہروں پہ نظر پڑے گی ان کی، فوراً سارے کے سارے پکار اٹھیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. پالنے والے ہمیں ان ظالموں میں سے شمار نہ کرنا، ہم نے تیری سبیل سے نہیں بھٹکایا. ہاں شاد بات. ہمیں ان ظالموں میں سے شمار مت کرنا، ہمیں ان میں شامل نہ کرنا. ہم نے نہ تیری سبیل میں سے نقص ڈھونڈا، نہ ہم نے تیری سبیل سے بھٹکایا. پھر کہتا ہے وَنَادَا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ. پھر جہنم جانے والے کچھ لوگوں سے آراف کے مالک خطاب کریں گے. محدث دہلوی تک کا ترجمہ پڑھ لیجئے. برادران اہل سنت کے مترجم نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے. آراف کے مالک
ان سے خطاب کریں گے. اب اللہ تو نہ کرسی پہ بیٹھ سکتا ہے، نہ اللہ بدن رکھتا ہے، نہ اللہ لوگوں سے خطاب کرتا پھرتا ہے. اب یہ تیری اپنی جستجو ہے، تلاش کر کہ اعراف کے مالک کون ہیں. اللہ ہاں ارادے ہاں. ابھی ترجمہ ختم نہیں ہوا. خطاب کریں گے کس سے؟ اعراف کے مالک خطاب کریں گے جہنم جانے والے کچھ لوگوں سے. یعرفونہم بسیماہم، پھر دوبارہ اللہ نے وہی بات دہرائی، ان کو بھی وہ پیشانیوں سے پہچانتے ہوں گے. اب نگار رکھوی جاگ کے سننے والا جملہ ہے. ہر شخص، ہر فرد اپنی لوح دل پہ لکھے. کہیں گے کیا؟ اب یہاں سے امجد چہرہ بھی دکھائی دے گا کہ کیسے لوگ ہو سکتے ہیں وہ جن سے اعراف کے مالک خطاب کر رہے ہیں. کہیں گے ما اغنا عنکم جمعکم ولا ما کنتم تستکبرون، نہ تو تمہیں تمہاری کثرت نے کوئی فائدہ دیا، نہ تمہیں تمہاری جمعیت نے کثرت نے کوئی فائدہ دیا، وَلَا مَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، نہ ہی تمہارے ان عملوں نے فائدہ دیا جن پہ تمہیں بڑا گھمنڈ تھا. اللہ ما کنتم تستکبرون، جن پہ تم تکبر کرتے تھے، بڑا گھمنڈ تھا، اس نے بھی فائدہ نہیں دیا. اور سر اٹھانا. بھائی میری طرف، میں ادھر پڑھ رہا ہوں ممبر پہ، میری طرف توجہ ادھر. ہاں پھر پوچھتے پھرو گے کیا کہہ کے گزر گیا تھا غضنفر. نہ تمہیں تمہاری کثرت نے فائدہ دیا، نہ ان اعمال نے جن پہ تمہیں تکبر تھا، ناز تھا، غرور تھا، گھمنڈ تھا. پھر جنت جانے والوں کی طرف اشارہ کر کے اعراف کے مالک کہیں گے پہچانو پہچانو، ہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمۃ، کیا یہ وہی لوگ نہیں جن کے بارے میں تم دنیا میں قسمیں کھاتے تھے کہ ان بد عملوں کو تو اللہ کی رحمت چھو کے بھی نہیں گزرے. یک زباں ہو کے اول سے آخر تک مرکزی نعرہ لگے گا اس بارگاہ کا، نعرہ حیدری. پہچانو پہچانو ہؤلاء الذین، کیا یہ وہی ہیں اقسم تم قسمیں کھایا کرتے تھے تم، لا ینالہم اللہ برحمۃ، کہ اللہ کی رحمت انہیں مس بھی نہیں کرے گی. کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں کہ تم بھی چوراہے لٹکے کھڑے ہو، وہ جا رہے ہیں، اور پھر پڑھ قرآن. پھر اعراف کے مالک جنتی لوگوں سے کہیں گے ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، کھڑے دیکھ کیا رہے ہو، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تمہارے لیے کوئی خوف، نہ تمہارے لیے کوئی حزن. جو جلدی 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 ٹائم تھوڑا ہے. اپنے آپ ہی کرسیاں مل بیٹھے، حقدار کا ذرا نہیں ویٹ کیتا. اسی نسل دے وچوں یزید ہے سی، انہیں انہاں دا ڈپلیکیٹ کیتا، خون نال حسین نے اے طاہر دین نبی دے نوں ڈیکوریٹ کیتا.
آپ نے غور کیا آیت کہہ کیا رہی ہے ظہیر بھائی؟ سبحان اللہ. آراف کے مالک کہہ رہے ہیں ادخلوا الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ. آگے اللہ نے ان سے یہ تو نہیں کہا جنت دینا میرا کام ہے، تم نے فیصلہ کیوں کیا؟ جو معلوم ہے اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ تم کون ہو یہ کہنے والے کہ ادخلوا الجنہ، لیکن نہیں، کوئی ایسے صاحبان اختیار ہیں جو خود کہہ رہے ہیں ان سے ادخلوا الجنہ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. ہاں میں پھر واپس آتا ہوں. ونادا، اب پہنچ جائیں گے جنت والے جنت، جہنم والے جہنم. نادا اصحاب النار اصحاب الجنت، اللہ کہتے ہیں اب جہنم والے جنت والوں کو پکار کے کہیں گے نادا نادا، ندا دیں گے. جہنمی ندا دیں گے جنتیوں کو. وہاں کسی کو یہ نہیں خیال آئے گا کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے. سمجھ میں آگئی بات؟ سمجھ میں آگئی؟ نادا، ندا دیں گے. کیا انفیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ. ہے محلے داری تھی، وہاں دوستی تھی، سلام دعا تھی، اکٹھے ہوٹلوں میں کھایا کرتے تھے، اکٹھے گھوما پھرا کرتے تھے. اسی تعلق کا لحاظ ہی کرو، کوئی تھوڑا چلو بھر پانی پھینک دو اوپر سے. او مما رزقکم اللہ، یا جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے وہ تھوڑا سا رزق دے دو. قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنتی لوگ کہیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافرین پر حرام کر دی ہیں، پانی بھی رزق بھی. ہاں بس زیادہ تنگ نہیں کرنا تمہیں. واپس آتا ہوں، دو باتیں کرنی ہیں ظہیر بھائی. پھر عبادت کرو، ماتم کرو، میں جاؤں. پہلے اگر کوئی جنتی لوگ جب پکار رہے ہیں جہنمیوں کو، آغاز میں کیا کہا تھا؟ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ حق نکلا. یہ جو جنت میں جا رہے ہیں لوگ، کیا ان پہ وحی ہوتی تھی؟ بولو نا بھائی، کیا ان کے پاس جبریل آتا تھا؟ کیا ان پہ آیتیں اترتی تھی؟ تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا؟ معلوم ہوتا ہے وعدہ حجت نے کیا ہے. جو حجت نے کہا ہے یہ کرو گے تو جنت ہے، یہ کرو گے کوئی خوف نہیں، کوئی حزن نہیں. تمام شیعہ سنی بھائی سر اٹھانا. کیا تم نے بھی وہ وعدہ حق پایا جو تم سے کہا گیا تھا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو جہنم چلے جاؤ گے؟ کیا یہ بات حق نکلی؟ قالوا نعم، وہ کہے گے ہاں جی حق نکلی. فأذن مؤذن، یہی ایک مؤذن اذان دے گا. اب نہیں، اب صحیح خاج دعوت فکر ہے ہر بندے کے لیے، ہے آیت روایت نہیں.
سورہ آراف ہے. روایت ہوتی تو بڑا آسان نسخہ ہے جان چھڑانے کا کہ ضعیف ہے، لیکن آیت کے بارے میں ایسا سوچنے سے پہلے ایمان ضعیف ہو جاتا ہے. اب بات تو سچی ہے. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، مؤذن اذان دے گا. حالانکہ اذانہ کہہ دینا کافی تھا، نہیں پھر آگے کہا مؤذن. صاف ظاہر ہے اذان دینے والا مؤذن ہی ہوتا ہے، لیکن تاکیداً کہا فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، مؤذن اذان دے گا. تھا گیا تو چھوڑ دوں. مؤذن اذان دے گا. اذان کیا دے گا؟ لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت ہو اللہ کی ان ظالمین پر جو اللہ کی سبیل سے بھٹکاتے رہے. اور اب کم از کم اس منبر سے تو مجھے اتنی بچت تو ہونی ہی چاہیے کہ میری پڑھی ہوئی مجالس تمہیں یاد ہوں. کئی بار بتا چکا ہوں، صافی سے تفسیر ابو حمزہ شمالی تک مذہب اہل بیت کی ہر تفسیر پکار کے اعلان کر رہی ہے اما السبیل فی کتاب اللہ امیر المومنین. اللہ کی سبیل لقب ہے شوہر بطول کا. اپنی ماں کا دودھ ولایت امیر المومنین کی دوریاں سن کر دیا. یا جنہیں زندگی کے کسی بھی موڑ پر جامع مودت سبیل الہی علی ابن ابی طالب نصیب ہوا. اول سے آخر تک دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ روئے ارادے. کون ہے سبیل؟ کون ہے سبیل؟ کون ہے سبیل؟ تو لعنت ہو اللہ کی ان ظالمین پر جو اللہ کی سبیل سے بھٹکاتے رہے، یعنی جو علی سے موڑتے رہے. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور علی میں نقص تلاش کرتے رہے. یہ تو علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے چہرے سامنے آ گئے. آگے نہ چہرے صاف ظاہر ہے جو